العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین. مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت ملاحظہ فرماتے ہیں مملوکن ملکن تامن ای رقبتن ویدن، کہ وہ نصاب اور مال مملوک ہو ملک تام کے ساتھ، یعنی ذاتی طور پر وہ اس کا مالک ہو، رقبتاً یعنی ذاتی طور پر وہ اس کا مالک ہو، ویدن اور ہر طرح کے تصرف کا اسے اختیار حاصل ہو. علی حر مکلف، اور زکوٰۃ واجب ہوتی ہے آزاد عاقل بالغ مسلمان پر، ای عاقل بالغ مسلم. زکوٰۃ واجب ہوتی ہے آزاد عاقل بالغ مسلمان پر. فلا تجب علی مکاتب، پس مکاتب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لعدم الملک التام، ملک تام حاصل نہ ہونے کی وجہ سے. فإن له ملک الید لا ملک الرقبۃ، کیونکہ اسے ملکیت ید تو حاصل ہے، کیا وہ اپنے مال میں پیسے میں تصرف کر سکتا ہے. لا ملک الرقبۃ، مگر ملکیت رقبہ حاصل نہیں، کیونکہ وہ بدلے کتابت ادا کرنے سے پہلے غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتا. ومدیون، آگے فرمایا ومدیون مطالب من عبد بقدر دینہ، اور اس مقروض پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جس کی ملکیت کے بقدر کوئی شخص اس سے اپنے قرض کا طلبگار ہو. لأن ملکہ غیر فاضل عن الحاجۃ الاصلیۃ، کیونکہ حاجت اصلیہ یعنی قرض کی ادائیگی کے بقدر سے زیادہ کا وہ مالک نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی. آگے فرمایا وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِكَوْنِهِ مُطَالَبًا مِّنْ عَبْدٍ، مصنف علیہ الرحمہ نے مطالباً من عبد کی قید لگائی اس لیے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کا مقروض ہو، لا يمنع وجوب الزکاۃ، مثلا نظر کی ادائیگی واجب ہو تو یہ قرض وجوب زکوٰۃ میں مانع نہیں ہوگا. لا يمنع وجوب الزکاۃ، یہ قرض وجوب زکوٰۃ میں مانع نہیں ہوگا. کمن ملک نصابا، جیسے کوئی شخص صاحب نصاب ہو، بعضہ مشغولا بدین اللہ، اور اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے قرض میں مشغول ہو. مثلا کالنذر والکفارۃ او الزکاۃ، مثلا نذر، کفارہ یا زکوٰۃ، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ولا یشترط لوجوب الزکاۃ فراغہ عن ھذا الدین، اور اس پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے اس قرض سے فارغ ہو جانا اور ادا کر دینا شرط نہیں ہے. اسی طرح آگے فرمایا وقولہ بقدر دینہ متعلق بقولہ فلا تجب،
کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول بقدر دینہ یہ متعلق ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے قول فلا تجب سے۔ مطلب کیا؟ ای لا تجب علی المدیون بقدر ما یکون مالہ مشغولا بالدین، یعنی مقروض کو مال کا جتنا حصہ ادائیگی قرض کے لیے مطلوب ہے، مقروض کو مال کا جتنا حصہ ادائیگی قرض کے لیے مطلوب ہے جس سے وہ قرض ادا کرے، تو اتنے حصہ مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت کے اندر یہ تشریح فرمائی ہے کہ زکوٰۃ صرف اسی مال میں واجب ہوتی ہے، اسی نصاب میں واجب ہوتی ہے جس مال پر آدمی کو ملکیت تامہ یا ملک تام حاصل ہو، لہٰذا مکاتب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو اپنے مال پر ملک ید تو حاصل ہوتی ہے لیکن ملک رقبہ حاصل نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنے مال میں تصرف تو کر سکتا ہے لیکن وہ مال کی ذات کا، نفس مال کا اس طور پر مالک نہیں ہوتا کہ اس کی ملکیت کو جس طرح چاہے منتقل کرے، اس لیے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا وہ گویا اس کے آقا کا سمجھا جائے گا۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے مملوکن ملکن تامن، ملک تام کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک تام جس کی وضاحت انہوں نے رقبتاً و یدن سے فرمائی ہے، تو ملک تام کے مقابلے میں اور ایک ملک آتی ہے ملک ناقص۔ تو یہ وضاحت یاد رکھ لے کہ ملک تام کا مطلب ہوتا ہے، ملک تام کو ملک قوی بھی کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کی منفعت اور ذات کا مالک ہونا، یہ ملک تام اور ملک قوی کہلاتا ہے۔ مثلاً بیع اور ہبہ کے ذریعے انسان کسی چیز کا بذات مالک ہوتا ہے، یعنی نفس چیز کا مالک ہو جاتا ہے، اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے، اس میں وراثت بھی جاری ہو سکتی ہے، اسی طرح وہ اس چیز کو عاریت اور اجرت پر بھی دے سکتا ہے، اس کے منافع میں وہ تصرف کا مالک ہوتا ہے۔ اور ملک ناقص جس کو ملک ضعیف بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی صرف ذات یا صرف منفعت یا صرف انتفاع کا مالک ہونا۔ تین چیزیں استعمال کی، کسی چیز کی صرف ذات یا صرف منفعت یا صرف انتفاع کا مالک ہونا۔ تو منفعت اور انتفاع کا کیا مطلب ہے؟ انتفاع کا مطلب ہوتا ہے یعنی خود مالک ہی صرف نفع اٹھائے، اور تملیک منفعت یعنی منفعت کا مطلب ہوتا ہے کہ خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسرے کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دے، گویا یہ انتفاع خاص ہے اور منفعت عام ہے۔ اس تعریف سے پتہ چلا کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کا مال چرا لیا تو اس چور پر، سارق پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو ملک رقبہ حاصل نہیں ہے، یعنی اس مال کا نفس طور پر، نفس مال کا وہ مالک نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی آدمی نے کسی کا مال غصب کر لیا، چھین لیا، تو اس چھینے ہوئے مال میں بھی اس پر زکوٰۃ واجب اور لازم نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے یہاں پر ملک تام کی وضاحت فرماتے ہوئے شارح ہے علام رحمۃ اللہ علیہ نے رقبتاً اور یدن دو لفظ استعمال کیے۔ تو رقبتاً کا اصل معنی تو گردن ہوتا ہے، لیکن تسمیت الشیء ببعضہ یا تسمیت الکل باسم الجز، اس قاعدے کی روح سے، یعنی جز بول کر کل مراد لینا، اس قاعدے کی روح سے اس لفظ رقبہ سے انسان کی پوری ذات مراد لی گئی ہے، اسی لیے مملوک یعنی غلام کو بھی رقبہ کہا جاتا ہے۔ خود قرآن کریم کی جو سورہ بلد ہے اس کی آیت کریمہ ہے فک رقبتن، غلام کو چھڑانا ہے، آزاد کرنا ہے۔ اسی طرح سے عربی میں کہا جاتا ہے فک رقبتن ای اطلق اسیرن، یعنی غلام کو چھڑایا یعنی قیدی کو آزاد کیا۔ حفاظت کرنے والے کو بھی رقیب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بوقت حفاظت، رقبہ یعنی ذات انسان کی ذات کی نگرانی کرتا ہے، یا پھر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی گردن اونچی رکھتا ہے۔ بہرحال دوسرا لفظ یدن کا استعمال کیا۔ یدن یہ مؤنث ہے، مونڈھے سے لے کر انگلیوں کے کناروں تک کا حصہ یہ یدن کہلاتا ہے، جس کو ہم ہاتھ بولتے ہیں۔
اصل میں یدن یہ یدیون یا یدیون تھا، دال کے اوپر فتحہ یا دال کے اوپر سکون دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ لام کلمے کو حذف کرنے کی وجہ سے یہ یدن بن گیا۔ اس کی جمع قلت ایدن اور جمع کثرت ایادی آیا کرتی ہے۔ تو یہاں پر یدن کا لفظ استعمال کیا گیا قدرت اور تصرف کو بتلانے کے لیے۔ کہا جاتا ہے الامر بید فلان، معاملہ فلاں کی قدرت اور تصرف میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت کریمہ ہے، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ ماتحت اور مغلوب ہو کر جزیہ یعنی ٹیکس دینا منظور کر لیں۔ تو یہاں پر عبارت میں یدن سے قبضہ، قدرت، ملکیت اور تصرف مراد ہے۔ اس وضاحت کو آپ یاد رکھیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مملوک ملکن تامن، اس عبارت کے ذریعے سے مصنف علام شارح وقایہ رحمۃ اللہ علیہ نے مال زکوٰۃ سے متعلق جو 4 شرطیں بیان کی گئی تھی ان میں سے چوتھی شرط ملک تام کو یہاں پر کیا بیان فرمایا۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰ نے آگے عبارت بیان فرمائی تھی علی حر مکلف ای عاقل بالغ مسلم، کہ زکوٰۃ آزاد مکلف یعنی عاقل بالغ مسلمان پر لازم اور واجب ہوتی ہے۔ تو یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰ مزکی یعنی جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس سے متعلق 4 شرطیں بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط آپ نے بیان فرمائی علی حر، آزاد ہونا۔ اسی طرح سے مکلفین کے اندر 3 شرطوں کو بیان کیا، حرین میں 1 آزاد ہونا، اور مکلفین میں 3 شرطوں کو بیان کیا تھا صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب وقایہ نے۔ اس کی تشریح شارح وقایہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 لفظوں سے فرمائی، عاقل بالغ مسلم۔ پتہ چلا کہ پہلی شرط ہے آزاد ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا، تیسری شرط ہے بالغ ہونا، اور چوتھی شرط ہے مسلمان ہونا۔ یہ 4 شرطیں پائی جائے گی تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پتہ چلا کہ اگر آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے، مکاتب، مدبر یا ام ولد ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر غیر عاقل ہے یعنی دماغی توازن بگڑا ہوا ہے تو ایسا شخص بھی اس بحث سے خارج ہو جائے گا، یعنی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نابالغ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آگے فرمایا مسلمان ہونا یعنی غیر مسلم اگر ہے تو پھر اب اس پر کافر اور مرتد ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو اس پر حدیث شریف بھی ابو داؤد میں موجود ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، رفع القلم عن 3 کہ 3 لوگ مرفوع القلم ہیں، عن المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یفیق، ایک وہ مجنون جو مغلوب العقل ہو، تو مجنون کے ختم ہونے تک، جنون کے ختم ہونے تک، افاقہ ہونے تک اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، وہ مرفوع القلم ہے۔ اسی طرح سے یعنی غیر مکلف ہے۔ وعن النائم حتی یستیقظ، اور ایسے ہی وہ شخص جو سو رہا ہے نائم تو بیدار ہونے تک وہ بھی غیر مکلف ہے۔ وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ یہ بھی مرفوع القلم اور غیر مکلف ہے احتلام ہونے تک، مطلب بالغ ہونے تک۔ اب اس کے بعد کی عبارتوں میں مصنف علیہ الرحمٰ نے فلا تجب علی مکاتبین الی آخرہ، تو اس عبارت کے ذریعے سے پہلے والے مسئلے پر تفریح فرمائی ہے کہ جیسے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آزاد، عاقل، بالغ، مسلم، تو اب یہ مذکورہ شخص جو ذکر کیے جا رہے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ فلا تجب علی مکاتبین، چنانچہ مکاتب پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی ملکیت تامہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مدیون شخص یعنی جو مقروض ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، خاص طور سے وہ مدیون جس سے قرض کا مطالبہ کرنے والے کون ہوں؟ عباد اور بندے ہو، اس کے دین کے بقدر اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی ملکیت حاجت اصلیہ سے زائد نہیں ہے، اس لیے کہ قرض کا ہونا یہ حاجت اصلیہ کے اندر شامل ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ اگر کسی شخص نے نکاح کیا اور اپنی بیوی کا مہر معجل رکھا، یعنی جلد ادا کرنا ہے، کیش نقد، تو یہ مہر معجل کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگر مہر معجل کی ادائیگی کے بقدر جو دین ہے، دین مہر، اگر اس کے نصاب میں سے کم ہو جاتا ہے اور نصاب باقی نہیں رہتا ہے تو اب اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بھی اس قرض میں شمار ہے جس کی فوری ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ پھر ساتھ میں مصنف علیہ الرحمٰ نے مطالب من عبدین کی قید لگائی۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان سے مطالبہ قرض کا، دین کا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ مطالبہ جو بندوں کی طرف سے ہو اور ایک وہ مطالبہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ تو یہاں پر مثالیں دی گئی ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مطالبہ دین کا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس پر سابقہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے، ابھی تک اس نے ادا نہیں کیا، یا پھر اس نے منت مانی ہوئی ہے، یا کفارہ قسم وغیرہ اس پر لازم ہوا ہے اور ابھی اس نے وہ اپنے مال سے ادا نہیں کیا، ادا کرنا باقی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ فرق کیا جائے گا کہ اگر بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے دیون ہیں، تو وہ وجوب زکوٰۃ سے مانع ہوں گے، لیکن جو مطالبہ من جانب اللہ ہو جیسے زکوٰۃ، نذر، کفارہ وغیرہ، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ یہ ایسے دیون ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مطالب ہے اور یہ وجوب زکوٰۃ کے لیے مانع نہیں ہے۔ یہ دین مطالب من جانب اللہ، اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لے کہ ایک شخص صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر اللہ کا دین ہے، مثلاً نذر یا کفارہ مالی اس پر واجب ہے، تو اس کے باوجود بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ کیسے؟ ایک شخص کے پاس 200 دراہم ہیں، کتنے؟ 200 دراہم، جس کی وجہ سے وہ نصاب کا مالک ہو جاتا ہے۔ اب اس نے اس میں سے 100 درہم یہ صدقہ کرنے کی نظر مان رکھی تھی اور اس کے اوپر سال بھی گزر گیا، یعنی وہ جو 200 درہم تھے ساتھ میں اس نے نظر بھی مانی ہوئی تھی، تو ان درہموں پر سال بھی گزر گیا، اور سال گزرنے پر حولان حول پر 200 درہم موجود بھی ہے، تو اب بھی اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی نظر کے 100 دراہم کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجوب زکوٰۃ میں دین الہی، دین خداوندی مانے نہیں ہے، لہٰذا اس شخص پر 2.5 درہم زکوٰۃ میں نکالنا واجب ہے۔ اب وہ بقیہ 97 دراہم میں نظر نکالے گا، کیونکہ 2.5 دراہم زکوٰۃ میں مستحق ہو گئے، اس لیے اس میں نظر باطل ہو گئی۔ اب بقیہ بچے 97.5، تو وہ نظر کی طرف سے ادا کر دے، اور اگر نظر میں پورے 100 دراہم ہی اس نے صدقہ کر دیا تو اب 2.5 درہم زکوٰۃ کی طرف سے اس میں سے واقع ہو جائے گے، یعنی منہا ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھی جائے گی کہ نظر کے جو 100 دراہم کے علاوہ اور 100 دراہم اس کے پاس تھے، اس کی بھی اسے 2.5 دراہم زکوٰۃ نکالنی واجب ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 200 میں سے صرف 100 پر ہی زکوٰۃ نکالی جائے جو نظر کے تھے، بلکہ نظر کے بھی 2.5 درہم نکالے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو 100 دراہم اس کے پاس تھے اس میں سے بھی اس میں سے بھی زکوٰۃ کے 2.5 درہم نکالے جائے۔ چنانچہ یہ مسئلہ ظاہر تھا، اس لیے فقہاء کرام نے اس دوسری صورت کو اس میں واضح نہیں کیا، ذکر نہیں کیا۔ اب یہاں پر بعض شارحین نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے کہ اوز زکاتی جو عبارت میں لفظ استعمال ہوا کہ دین زکوٰۃ وجوب زکوٰۃ سے مانع ہے یا مانع نہیں ہے، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے، حالانکہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلاف کی طرف اشارہ نہیں فرمایا۔ یعنی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور اسی طرح سے ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دین زکوٰۃ یہ وجوب زکوٰۃ سے مانع نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ دین زکوٰۃ کا مطالبہ من جانب اللہ ہوتا ہے، بندوں میں اس کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، جبکہ اس کے برخلاف
ائمہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ دین زکوٰۃ کو مانع وجوب زکوٰۃ مانتے ہیں۔ مثلا اگر کسی آدمی کے پاس 200 درہم ہے اور ان پر سال گزر گیا لیکن اس نے ان درہموں کی زکوٰۃ اب تک ادا نہیں کی تھی اور اسی طرح سے دوسرا سال بھی گزر گیا، تو اب اس پر 2 سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے سال کی زکوٰۃ 5 درہم جو اس کے اوپر دین ہے اس کی وجہ سے نصاب ناقص رہ گیا، اور نصاب ناقص رہ گیا تو اس پر اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور یہ ائمہ کرام دین زکوٰۃ کو وجوب سے اس لیے مانتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ کا مطالبہ من جانب العباد ہوتا ہے، اور وہ ہے امام المسلمین یا ان کے نائب، یعنی عباد سے مراد امام المسلمین یا ان کے نائب جو عاشر ہوتے ہیں، عمال ہوتے ہیں زکوٰۃ اور صدقہ وصول کرنے والے، وہ گویا کہ آ کر اس شخص سے مطالبہ کریں گے کہ آپ کی زکوٰۃ گزشتہ سالوں کی باقی ہے، لہٰذا اس کو آپ ادا کریں۔ تو اس طرح سے یہ دین مطالب من جانب اللہ کے بجائے دین مطالب من العباد ہو گیا۔ تو بہرحال احناف کی ظاہر روایہ کے مطابق دین زکوٰۃ یہ وجوب زکوٰۃ میں مانے ہیں، اور شرح وقایہ میں اس کے برخلاف مسئلہ لکھا گیا ہے، تو اس کو محمول کیا جا سکتا ہے اس بات پر، اس کی توجیہ اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام ظفر یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو عبارت میں بیان کیا ہو۔ الغرض آخری جملہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت میں فرمایا وقولہ بقدر دینہ، یہاں وہ فرماتے ہیں، شارح فرماتے ہیں کہ مصنف کا قول بقدر دینہ یہ لا تجب سے متعلق ہے، مطلب یہ ہے کہ دین کی مقدار مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یعنی جتنی مقدار میں دین اور قرض ہے اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثلا کسی کے پاس 15,000 میں ایک غلط فہمی ہوتی ہے جاہل لوگوں میں 5,000 دین ہے تو 5,000 پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کے وجوب سے مانع 10,000 پر ایسا ان کا خیال ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی آدمی کے پاس گرچہ 5 لاکھ روپے ہے، حولان حول بھی ہو گیا، نصاب کی بقدر ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر 1 لاکھ کا دین بھی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر دین اتنا ہے کہ اس کے پاس موجودہ رقم جو گرچہ نصاب کے بقدر ہے لیکن دین اتنا زیادہ ہے کہ وہ دین ادا کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ رقم نہیں بچے گی، یا بچے گی لیکن نصاب کے بقدر نہیں بچے گی، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلق دین یہ وجوب زکوٰۃ کو مانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو مسائل کو صحیح سمجھ کر، جان کر، واقفیت صحیح طور پر حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔